عزیزان گرامی، جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت، بالخصوص امت مسلمہ کی اور بالعموم عالم انسانیت کی، ہم سارے چیدہ معاملات سے آگاہ ہیں، کلی طور پر تو نہیں، لیکن کچھ معاملات سے ہمیں آگاہی حاصل ہے۔ میں آج گزشتہ جمعے جو میں نے کچھ اپنے اندر کا جو درد تھا وہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اور کچھ احوال کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اسی مقدمے کو بنیاد بنا کر آج ایک اور مقدمہ اور اس کے بعد اس کی تفصیلات آئندہ آنے والے خطبات میں انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا۔ اگر مختصر یوں سمجھا جائے، مسلمانوں کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی، جس میں آپ نے ہر طرح کی مصیبت کا سامنا کیا، آزمائشوں کا سامنا کیا، ہر ظلم و ستم کا، جبر کا خاموشی سے مقابلہ کیا، کوئی رد عمل کسی بھی حوالے سے نہیں ملتا۔ 13 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ جل وعلا محبوب کریم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرما رہا ہے، اب یہاں سے کوچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے جو حکمت عملی اپنائی وہ ہم ربیع الاول کے دروس میں تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ کیسے بیعت عقبہ پہلی بار انصار سے بیعت لی، پھر دوسری بار لی، اس کے بعد پھر کیسے ایک حکمت عملی اپنائی کہ آپ مدینہ طیبہ گئے اور وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ ایک چھوٹا سا خطہ جو مسلمانوں کا اپنا تھا، بدقسمتی سے یہاں رک کر یہ بھی عرض کرتا چلوں وہ کہ ہمیں بھی یہی سنایا گیا، یہی سنایا جاتا رہا، ہماری زندگی گزری، جوانی سے ہم بڑھاپے میں آ گئے کہ دنیا میں 2 ہی ریاستیں ہیں جو نظریاتی طور پر بنی ہیں، ایک ریاست مدینہ ہے اور دوسری ریاست پاکستان ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ نیریٹو، یہ بیانیہ ہم نے جھوٹا ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہم بڑے خوش قسمت سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ جی ہمارا الحاق، ہماری جو نسبت ہے اس حوالے سے اس نظریاتی ریاست کے ساتھ، لیکن یہ خواب چکنا چور ہو گیا کہ وہ ریاست کہاں، ریاست مدینہ جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی، اس ریاست کے خد و خال کیا تھے، اس ریاست کا طرز حکومت کیا تھا، اس ریاست کے معاملات کیسے تھے، ہم تو اس سے کروڑوں میل دور ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بنیاد رکھی، اور اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ، جہاں سے پھر اسلامی حکومت کا آغاز ہوا اور ساری دنیا میں تبلیغ کا ایک ایسا سلسلہ، جو رستہ اور جو قانون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ آج ایک بڑی حسین بات ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ اکثر کہا کرتے ہیں اپنے خطبات میں
کہ آپ نے اگر اسلام کا مطالعہ کرنا ہو تو آپ قرآن پڑھیں یا حدیث پڑھیں. آپ مسلمانوں کو دیکھیں گے تو اسلام کا مطالعہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو بدقسمتی سے اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ کو قرآن کو سمجھنا پڑے گا، احادیث طیبہ کو سمجھنا پڑے گا، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ریاست مدینہ کیسی تھی اور اس کے خطوط، اس کا منہج، اس کا نہج کیا تھا جس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیاد رکھی تھی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفائے راشدہ، جسے ہم خلافت راشدہ کے نام سے جانتے ہیں، خلفائے اربع. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آغاز ہوتا ہے خلافت راشدہ کا. یہ خلافت راشدہ سے غلبے کا سفر مزید تقویت حاصل کرتا کرتا پھر کیا ہوا؟ سلطنت عثمانیہ. ہم ان ساری سلطنتوں کا آئندہ آنے والے جمعوں میں ذکر کریں گے. ایک تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر کیا ہوا تھا. ایک تو یہ موضوع ہے جو اسی ضمن میں آئے گا، اور دوسرا اسی ضمن میں یہ آئے گا کہ خود مسلمانوں کے اوپر جو عروج تھا اس عروج میں مسلمانوں کی اپنی کیفیت کیا تھی. اور اس کے بعد تیسرے مرحلے میں ہم یہ پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گلشن انہیں دیا، اس گلشن کی آبیاری کرتے کرتے انہوں نے آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کی، 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزرا. آخر وہ کیا اسباب، وہ کیا عوامل، وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر آج مسلمانوں کا یہ عالم ہے کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ماضی نہیں ہے. مسلمانوں کا ماضی ایسا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن کی صورت میں تعلیمات دیں، اس تعلیم میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا جو ہمارے آج کے دور کا حال ہے. جو میں نے آغاز میں قرآنی آیت پڑھی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اللہ فرما رہا ہے مسلمانوں سے کہ اپنی طاقت کو تیار رکھو، اپنی قوت کو تیار رکھو. ایک بات اکثر یہاں سے میں کہا کرتا ہوں کہ جی ہم نے مذہب کو ایک لباس بنا لیا کہ جہاں ضرورت پڑی وہاں وہ لباس پہن لیا. اشارتاً ذکر کرتا چلوں، جیسے شادی کے موقع پہ حق مہر کا معاملہ ہو، یعنی باقی سارے کام ہم غیر شرعی کریں گے، جب حق مہر کی بات آئے گی تو پھر شریعت کا لبادہ اوڑھ لیں گے اور کہیں گے جی شرعی رکھو. یعنی گویا یہ جملہ ہم اس وقت کہیں جب ہم نے پہلے کام سارے شرعی کیے تھے اور بعد میں سارے شرعی کرنے، پہلے بھی غیر شرعی بعد میں بھی غیر شرعی. اب اس ضمن میں نہیں جاتا. جیسے ہم لوگوں نے مذہب کو استعمال کیا، ہمارے سیاستدانوں نے بھی مذہب کو استعمال کیا، ہمارے مذہبی علماء نے بھی مذہب کو استعمال کیا. بڑی تلخ ترین باتیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں نہ آ سکے، ہو سکتا ہے ان باتوں کو کوئی سمجھ نہ سکے یا یہ دیوانے کی کچھ باتیں کہے. تلخ ترین حقیقت ہے ہمارے سیاستدانوں نے مذہب کو استعمال کیا، کیونکہ مذہب جو ہے اس کے اندر جذباتیت زیادہ ہے، اس کے اندر انسان جذباتی ہو جاتا ہے. تو مذہب کو استعمال کیا سیڑھی کے طور پہ، سیاسی لوگوں نے بھی استعمال کیا اور مذہبی لوگوں نے بھی استعمال کیا. اب مذہبی لوگوں میں دو طبقات ہیں، ایک تو وہ جو ان سیاستدانوں کے اعلی کار بنے، اور دوسرے وہ جو اعلی کار بننا نہیں چاہتے تھے لیکن بن گئے، خواہ نہ خواہ انہیں نہیں پتہ چلا لیکن وہ ان کا اعلی کار بنے. انہوں نے جو معاونت تھی، جو سپورٹ تھی، وہ انہی کو حاصل ہوئی ان مذہبی دوسرے طبقے سے. تو اب اگر ہم اسلامی خطوط کا جو اولین نقشہ ہے جو ہمیں اسلامی تاریخ کے حوالے سے ملتا ہے کہ علمی میدان ہو تاریخ کا، مسلمانوں کی تاریخ کا علمی میدان ہو تو اس میں بھی کوئی ان کا ہم پلہ نہیں، دور دور تک. اب علمی میدان میں
اس کے بعد علم کے بعد آتا ہے ہمارا اخلاقی میدان۔ آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے، جس وقت یورپ میں نہانے پر، میں اس کی تفصیل آئندہ ادوار میں، آئندہ خطبات میں ذکر کروں گا، جس وقت یورپ میں نہانے پر اہل کتاب کے مذہبی لوگوں کو سزائیں دی گئی تھی نا، یہ دور یورپ پر آیا تھا۔ آج ہم مثالیں دیتے ہیں، ہمارے لوگ جو ہے نا، ہمارے بچے یا جو باہر سے ہو کر آ جائے وہ ہمیں مثالیں دیتا کہ جی فلاں جگہ یہ ہوتا ہے، فلاں جگہ یہ ہوتا ہے، میں نام نہیں لیتا۔ او بھائی، ہمارا ماضی بھی ایسا ہی تھا، ہمارا ماضی بھی ایسا ہی تھا، ہمارے ہی لوگ کچھ دور، کچھ زمانے میں ہمارے لوگ بھی ایسے ہی تھے، جب ہمارے پاس یہ سارے میدان تھے، اخلاقی اعتبار سے، علمی اعتبار سے۔ ہماری لائبریریاں، ان کی وسعت اس قدر تھی کہ آج دنیا حیران ہو جائے گی۔ میں اگلے جمعے میں آپ کے سامنے وہ سارے اعداد و شمار رکھوں گا کہ کس کس علاقے میں ہماری کتنی بڑی لائبریری تھی، اور کتنی ہر سال میں کتنی کتابیں چھپا کرتی تھی، اور کس کس میدان میں ہم نے کام کیا تھا۔ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آج آپ نیشنل جغرافک کا چینل دیکھتے ہیں اور آپ کو بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ میں صرف اشارتاً ذکر کر کے بات آگے لے کر چلتا ہوں، یہ سارے آنے والے خطبات میں ذکر کروں گا۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ جی بڑا کام ہو رہا ہے، جانوروں پر بڑی ریسرچ ہو رہی ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے امام دمیری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے حیات الحیوان، 2 جلدوں میں، اس میں الف سے لے کے یا تک جتنے بھی جانور ہیں، پرندے ہیں، ان سب کی پیدائش سے لے کر کہ وہ کھاتے کیسے ہیں، کیا کھاتے ہیں، ان کی افزائش نسل کیسی ہوتی ہے، ان کا رہن سہن کا انداز کیسا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں امام دمیری نے اس میں ذکر کی ہوئی۔ ہمارا علمی ماضی ہمارا ایسا تھا، اگر آج ہمیں نہیں آتا تو اس میں ہمارا قصور ہے، ہمارے نہ مذہب کا اس میں کوئی قصور ہے، نہ ہمارے اسلاف کا اس میں کوئی قصور ہے۔ قرآن اس حوالے سے بڑا واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ قرآن نے جو پلر بنائے تھے اسلامی حکومت کے، قرآن نے جو ستون بیان کیے، اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ قرآن و سنت پر مضبوطی سے عمل کیا جائے۔ یہ پہلا ریاست کا اصول ہے۔ اب ان اصولوں پر دیکھیے گا اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ قرآن فرما رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ قرآن کی ابتدائی سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ قرآن آیت ہے کہ وہ لوگ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ نہ صرف اس پر رکھتے ہیں بلکہ آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر بھی ان کا یقین ہے، آخرت پر بھی ان کا یقین ہے۔ اب قرآن نے ایسے جو لوگوں کے بارے فرمایا، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم کامیاب نہیں ہیں تو اس کا معاملہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم اس نہج پر پہنچے کہ ہم کامیابی سے ناکامی کے راستے پر آ گئے۔ تو ہم آغاز میں دیکھیں، قرآن فرما رہا ہے آخرت پر ان کا یقین ہے۔ جس کا آخرت پر یقین ہوتا ہے وہ ہر کام کرتے ہوئے یہ دیکھتا ہے کہ اس کا مجھے فائدہ ہوگا، اس کا مجھے نقصان ہوگا۔ آپ دیکھیے، آپ سے کوئی کہے کہ بھئی بازار میں سیل لگی ہوئی ہے کپڑوں کی اور بہت سستے داموں کپڑے مل رہے ہیں، بڑے عالی شان کپڑے ہیں لیکن بڑے سستے داموں، سیل لگی ہوئی ہے۔ آپ اپنے دوست کے ساتھ چلے جاتے ہیں بازار، اب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہاں گرم کپڑے ہیں جن کی سیل لگی ہوئی ہے، تو کیا آپ وہ گرم کپڑے خریدیں گے؟ آپ کو ضرورت ہے اس وقت گرمیوں کے لباس کی، ہے نا؟
بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو اس وقت ضرورت ہے گرمیوں کے لباس کی، آپ بازار چلے جاتے ہیں، وہاں سردیوں کا لباس بڑے سستے داموں مل رہا ہے، تو آپ اب کی ضرورت پوری کریں گے یا اب کی چھوڑ دیں گے اور کل کے لیے تیاری کریں گے؟ اب کی کریں گے نا۔ تو آپ کوئی بھی دنیا کا کام کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں اس کا مجھے ابھی فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ تو قرآن کریم نے جو آپ کو ذکر کیا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو جب بھی کوئی کام مسلمان کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہیں اس کا مجھے خسارہ تو نہیں ہوگا۔ اور آخرت کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ آپ کی آخرت یا میری آخرت کل آئے گی یا پرسوں آئے گی۔ مرنے کا تو کسی کو نہیں پتا، جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت کا آغاز ہو گیا، بولیے، اس کا تو حساب و کتاب شروع ہو گیا۔ تو قرآن نے فرمایا یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ سارے معاملات کو صحیح لے کر چلتا ہے کہ مجھے اس کا نقصان تو نہیں ہے، میں اس کام کو کرنے لگا ہوں، اس کا مجھے خسارہ تو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو میں نے دوسری آیہ مبارکہ پڑھی تھی ابتدا میں، وہ آیہ مبارکہ ہم نے آج تک اس کو اور طرح سے سمجھا اور آدھا ہم نے اس کو یاد کیا۔ فرمایا اے لوگو سنو، تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی، یہاں تک ہم پڑھتے رہتے ہیں اور اسی پر ہمارا سارا زور طبع لگتا ہے، مناظرے ہوتے ہیں اس پر، ہماری عمر گزر گئی، یہاں سے مناظرے ہو رہے ہیں، ادھر سے مناظرے، ادھر سے کتابیں، ادھر سے کتابیں۔ صرف ان کتابوں کو آپ جمع کر لیں نا تو ایک بڑی لائبریری بن جائے گی، صرف اسی ایک بحث پر، کہ بعض نے کہا جی نور آیا، بعض نے کہا جی بشر آیا۔ اچھا او بھائی اس سارے معاملے سے آگے تو چلو، آگے تو چلو، آگے کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یہدی بہ اللہ، یہ جو نور اور روشن کتاب آئے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ آگے نہیں گئے، یہیں پر بحث کرتے رہے۔ میں یہاں رک کے اگر ایک بات کروں اس کو سمجھانے کے لیے مقصد یہ ہے کوئی دعوت دینے والا آئے ہمیں، یا ہمیں کوئی بتانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے آئے، جس طرح اللہ کے نبی اسلام نے اپنی ایک مثال میں، ایک حدیث میں آپ کا ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنی قوم سے کہا کہ بھائی آگے ایک معاملہ خراب ہے، طوفان آنے والا ہے، تو سب قوم والوں نے سنی انسنی کر دی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تو بلا تشبیہ اور بلا تمثیل ہمیں ایک شخص ڈرانے کے لیے آیا یا خبردار کرنے کے لیے آیا۔ مثلا ہمارے پاس کوئی شخص اطلاع لے کر آتا ہے کہ جی کل بروز ہفتہ صبح 9 بجے لائٹ بند ہوگی، اب وہ پیغام دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد ہم 6 افراد بیٹھ گئے گھر کے، اب 6 افراد بیٹھ کر بحث کیا کر رہے ہیں؟ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ گاڑی پر آیا تھا، اس گاڑی کا رنگ کون سا تھا، وہ کتنے بجے آیا تھا، وہ خود آیا تھا، کسی کے ساتھ آیا تھا۔ اب یہ 6 کے 6 افراد اس بارے میں بحث کرتے رہے صبح سے لے کر شام تک کہ وہ کیسے آیا تھا، کس طرح کا لباس پہن کر آیا تھا، کون سی سواری پر آیا تھا۔ اب انہوں نے صبح کے لیے تیاری نہ کی، اس ساری بحث میں وقت گزار دیا، نہ پانی کا انتظام کیا، نہ اور کوئی معاملہ، اپنے کپڑے وغیرہ پریس کیے، صبح 9 بجے لائٹ چلی گئی۔ اب یہ 6 کے 6 آپ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، یار ہم اس ساری بحث میں اپنا وقت جو تھا اس کو ضائع کرتے رہے، ہم نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ وہ پیغام کیا لے کر آیا تھا، وہ پیغام کیا لایا تھا۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ قرآن کی اگلی آیت یہ ہے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام،
کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تحفہ تمہیں عطا کیا نور کی صورت میں، کتاب مبین کی صورت میں، اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو اتباع کرتا ہے اللہ کی مرضی کی، اللہ کی رضا کی۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ جو اللہ کی رضا پر چلے گا۔ ہدایت کس کو ملے گی؟ جو اللہ کی رضا پر چلے گا، اللہ کی مرضی پر چلے گا، اور اللہ کی مرضی پر چلے گا تو پھر اس کو ہدایت ملے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے انہیں اندھیروں سے نکالتا ہوں، انہیں روشنیوں میں لا کھڑا کرتا ہوں، اور انہیں پھر سیدھی راہ دکھاتا ہوں۔ اب بتائیے، وہ جو پہلے والی آیت تھی ہم اس پر لگے رہے، اگلی جو آیت تھی جس نے ہمیں بتایا کہ بھئی یہ جو آنے والا آیا ہے اس کی پیروی کرو، اس کی بات مانو، اس کی بات سنو۔ جب تم اس کی بات مانو گے، اس کی بات سنو گے اور اللہ کی مرضی پر، اللہ کی رضا کے راستے پر چلو گے، پھر اس کے بعد وہ تمہیں اندھیروں سے نکالے گا، روشنی میں لا کھڑا کرے گا، پھر تمہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے گا۔ اس کے بغیر یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے، اتباع کے بغیر یہ دونوں کام۔ اتباع کرو گے تو تم اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آؤ گے، اتباع کرو گے تو تم صراط مستقیم پر آؤ گے۔ اب جو پہلے والی بحث تھی، جو پہلے والی بحث تھی وہ کہاں گئی؟ اس نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچایا؟ اور بدقسمتی سے، معذرت کے ساتھ، ہم بہت سے معاملات میں اسی طرح کی لایانی ابحاث میں لگے رہتے ہیں، لایانی گفتگو۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مومن جو ہوتا ہے وہ لایانی گفتگو نہیں کرتا، بے مقصد نہیں بولتا۔ بے مقصد اس کی گفتگو میں یا دنیا کا فائدہ ہوتا ہے یا آخرت کا فائدہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہوتا ہے۔ اب ہماری باتوں میں کیا مقصد ہوتا ہے؟ قرآن کی پہلی آیت کو ذہن میں رکھیے، آخرت پر جن کا یقین ہے۔ دوسرا، جو اللہ کی مرضی کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کی اتباع کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کا راستہ نہیں اپناتے وہ اندھیرے میں ہی رہتے ہیں، وہ صراط مستقیم پر نہیں پہنچتے، وہ بے ہدایتیں رہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ دوسرا، دو چیزوں کے بعد تیسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح طور پر فرمایا قرآن کریم میں، اے ایمان والو کونو قوامین، سختی سے قائم رہنے والے بنو، کسی دوسرے کے لیے نہیں، اپنے مقصد کے لیے نہیں، للہ، اللہ کے لیے۔ اور کس پر قائم رہنے والے بنو؟ انصاف پر۔ انصاف کا دامن تھامے رکھو، سختی سے انصاف کرنے والے بنو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی کی جو دشمنی ہے تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم ناانصافی کر لو۔ یہ جملہ آپ کو معمولی سا لگا، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، میں اسباب بتا رہا ہوں آپ کو۔ ان چیزوں میں ڈھونڈیے گا کہ ہم کیوں آج اس نہج پر پہنچے، کہ آج جب ہمارا بچہ شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے، جس طرف دیکھتا ہے مسلمان ظلم و ستم میں، ظلم و ستم کی چکی میں پستے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں دیکھتا ہے مسلمان مظلوم، جہاں دیکھتا ہے مسلمان مظلوم، جہاں دیکھتا ہے مسلمان بے اعتدالی میں، بے ایمانی میں، دو نمبری میں، جہاں دیکھتا ہے۔ یہ تیسری آیت جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا یہ جملہ غور کیجئے، پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ قرآن فرما رہا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ کاش کہ آپ لوگوں کو عربی آتی۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اللہ فرما رہا ہے کسی کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم نا انصافی کر لو۔ اب اس کا دوسرا معنی بھی کریں، کسی کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم نا انصافی کر لو۔ کسی کو تم ناپسند کرتے ہو، تمہارا کسی کو ناپسند کرنا تمہیں نا انصافی پر نہ ابھارے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہارا کسی کو ناپسند کرنا تمہیں نا انصافی پر نہ ابھارے۔ آپ اس ایک جملے کو یاد کر لیں، گلی محلے سے شروع کریں، اپنے مخالف لیڈر کے پاس جائیں اور اس سے کام لے کر دکھائیں۔ یہ تو کسی پارٹی کی نہیں ہے نا، اس کا تو کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ساری سیاسی جماعتوں سے بالادر ہے، یہ منصب ساری سیاسی جماعتوں کا ماں باپ ہے۔ اور اس جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے قرآن کی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی کی ناپسندیدگی، دشمنی، عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو۔ لو، آپ نے ووٹ کسی کو دیا ہے، جیت کوئی گیا ہے، جو جیت گیا ہے اس سے کام لے کر دکھاؤ۔ وڈے تسی مسلمان، دکھاؤ مجھے، آپ گلی کے مین ہول ہی دکھا دو ڈلوا کے۔ اب سر جی ساڈا مین ہول دا ٹکن ٹوٹ گیا، وہ پہلا سوال کیا کرے گا؟ ووٹ مجھے دیا تھا، ووٹ مجھے دیا تھا۔ اچھا بھائی، اللہ نے تمہیں منصب دیا ہے، اے شکر کرو۔ ہمارے ایک استاد کہتے ہیں شکر کرو، اے نکاح نامے دے رجسٹر مولویاں دے کول آ، اب پٹواریاں دے کول ہوندے یا سیاسی لوکاں دے کول ہوندے تے تہاڈی نک نال لیکاں کڈاوندے۔ آپ کو پتہ ہوتا کہ صاحب کو بلانا ہے نکاح، یار یہ پردے پیچھے کر دو، وہ پتہ ہوتا کہ جی صاحب کو بلانا ہے، صاحب کو نکاح کے لیے بلانا ہے، لگ پتہ جاتا۔ فائلیں اٹھاتے، ایک دن بھی جا رہے ہیں، 2 دن بھی جا رہے ہیں۔ اچھا ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح پڑھانے چلے جاؤ تو شناختی کارڈ نہیں کسی کا ملتا، کسی کا شناختی کارڈ ہے کسی کا نہیں ہے، نکاح پڑھا کے آ جاؤ، پھر وہ ہفتہ 15 دن 20 دن گزر جاتے ہیں، وہ شناختی کارڈ کی کاپیاں نہیں آتی۔ پھر مزیداری کی بات بتاؤں، کئی سال گزر گئے ہیں اور نکاح نامے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ بھی خیال نہیں ہے۔ کئیوں کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو یاد آتا ہے وہ نیانے کا نام درج کرانا، بے فارم بنانا، نکاح نامہ تو ہے ہی نہیں۔ اتنے ہم لوگ وقت کے اصولوں کے پابند لوگ ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ چلیں لگتی پہ یہ بھی بتاتا چلوں، میں نے یہاں لکھ کے لگایا تھا کیا بھلا کہ نکاح کے لیے کم از کم 1 ہفتہ پہلے بتائیں۔ ایک بھائی میرے پاس آئے، وہ مجھے کہتے ہیں جی کل کو جی نکاح ہے۔ میں بیٹھا کٹنگ کروا رہا تھا، تو میں نے کہا میں نے تو کل شہر سے باہر جانا ہے، تو میں تیاری بھی اس کے لیے کر رہا ہوں، تو میں نے تو اوکاڑا جانا ہے، اب یہاں سے 100 کلومیٹر کا سفر ہے، کل مجھے آپ نکاح کا بتا رہے ہیں۔ اب پہلا تو سوال اس سے یہ بنتا بھی ہونی رکھیا سی، تو اب وہ نہیں جی اب کل تسی ہونا قاری صاحب جی، اسی کسی ہور کو نہیں پڑھوانا، ساڑھے گھر دے کہندے سے کہ تسی پڑھونا، بھئی بتا کب رہے ہو؟ اچھا چلیں اگلی بات وہ معذرت کر لی، میں نے کہا جی ہمارے امام صاحب ہیں زمان صاحب چلے جائیں گے، پڑھا کے آ جائیں گے، مسجد کی امامت زمان صاحب کے پاس ہے۔
تو اگلے دن زمان صاحب گئے، بڑھا کے آئے. وہ مجھے 5-6 ماہ کے بعد سننے کو ملا کہ جی وہ جن صاحب نے مجھے کہا تھا نا، انہوں نے گھر میں کہا میں ہفتہ پہلے مولوی نوں دسیا سی. میں پورا ہفتہ پہلے مولوی نوں دس کے آیا، کھڑے پیر پہ مولوی نے جواب دیتا. اب مجھے بتاؤ، اب تھوڑی دیر کے لیے میری جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھیں، کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ خیر، بات چل رہی تھی قرآن کا یہ جملہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں کسی کی تمہارے ساتھ اگر نہیں چل رہا، ناپسندیدگی ہے، تو اس کی ناپسندیدگی یا تمہاری ناپسندیدگی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو. اب ایک آدمی ایک منصب پر بیٹھا ہے، اور اگر وہ منصب پر بیٹھ کر آنے والے سائل کا کام نہ کرے اور سائل سے یہ کہے، اس کے پاس اختیار بھی ہے، اس کا کام ہی یہ ہے، اور وہ آنے والے کے چکر پر چکر لگوائے، آنے والے کا کام نہ کرے، تو قرآن کی یہ آیت کس کے لیے ہے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. میں وہ ایک شعر پڑھا کرتا ہوں، نفس مارا کم طرز فرعون نیست، لیک اورا اون مارا اون نیست. ہم بھی کسی فرعون سے کم نہیں ہیں، بس فرق یہ ہے ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. اختیار ملنے کی دیری ہے، اختیار ملنے کی دیری ہے. نیچے سے لے کر اوپر تک آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ اپنے اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. اخلاقی اعتبار سے ہم سارے کے سارے کہیں نہ کہیں وہ برائی کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ جان بوجھ کر کرے، جانے انجانے کرتے ضرور ہیں. کسی کی گاڑی ہے، اب وہ تیز لائٹیں لگا لیتا ہے، آگے والے کو تکلیف ہوتی ہے. یہ اسلامی اعتبار سے کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ کوئی کانٹا بھی اٹھا لے تو یہ بھی ثواب ہے. کوئی راستے سے کانٹا بھی اٹھائے تو اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب ہے. تو جو کانٹا اٹھائے اس پر صدقے کا ثواب، تو جو اگلے کی آنکھیں اس کو تکلیف دے. تو یہ جو جملہ ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، پولیس والے ہوں، سیاسی لوگ ہوں، یہ سارے کے سارے مذہبی لوگ ہوں، مذہبی لوگ بھی، مذہبی لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ مجھ سے نکاح کیوں نہیں پڑھایا، مجھ سے جنازہ کیوں نہیں پڑھایا؟ بھائی آزاد ہیں، جو جس سے چاہے نکاح پڑھائے، جو جس سے چاہے جنازہ پڑھوائے. تو کوئی پابندی ہے کہ کوئی لکھا ہوا ہے کہ جی آپ نے یہیں سے پڑھانا ہے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آزاد ہے ہر بندہ. اب کیا ہو رہا ہے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اسی کو میں اپنے بھی اوپر بھی اس بات کو لاگو کرتا ہوں. صرف سیاسی لوگ نہیں، میں نے آغاز میں کہا تھا مذہبی لوگوں نے بھی مذہب کا کارڈ استعمال کیا، سیاسی لوگوں نے بھی مذہب کا کارڈ استعمال کیا. مذہبی لوگوں نے جو مذہب کا کارڈ استعمال کیا یہ سیاسی لوگوں سے زیادہ برے ہیں، کیونکہ وہ تو ہیں ہی سیاسی، ان کا تو مذہب سے کوئی معاملہ نہیں ہے، ان کی تو روزی روٹی مذہب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کا تو کام تھا یہ مذہب کے اوپر کاربند رہتے. لیکن ایسا نہ ہوا. بجائے اس کے کہ تعلیم دی جاتی، سکھایا جاتا، مذہب کی تعلیم آگے ڈیلیور کی جاتی، لوگوں کو اس قابل بنایا جاتا کہ وہ دین کے معاملات کو خود حل کر سکے، دینی معاملات میں ان کا فہم، ان کی عقل اتنی ان کو بتائی جاتی کہ وہ دین کے معاملات میں وہ کام خود کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی ملتے ہیں، اس نشان لگا دیکھتے ہیں، کچھ مہندی وغیرہ کا، کچھ اس طرح کا، خوشبو کے آثار نظر آتے ہیں. کیا ہوا؟ عرض کی جی میں نے شادی کر لی. فرمایا اچھا ولیمہ ضرور کرنا، چاہے بکری کا ہی کیوں نہ ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ گلہ نہیں کیا. میں امام الانبیاء
مجھے نہیں بتایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا. صحابہ ان کاموں میں آزاد تھے، ان کو یہ مجبوری نہیں تھی کہ تم نے مجھے بتا کر یہ کام کرنا. لیکن ہمارے ہاں مولوی کی قید، پیر کی قید، سیاسی لیڈروں کی قید، یہ ساری وہ چیزیں ہیں، عوامل ہیں جن عوامل نے مسلم امہ کو زوال سے دوچار کیا. میں نے ذکر کیا، میں محرکات ذکر کر رہا ہوں، محرکات یہی ہیں. تو میرے عزیزوں، یہ 3 چیزیں میں نے ذکر کی ہیں آج. آخرت پر جن کا یقین ہو وہ ہر کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کا نقصان ہے یا فائدہ ہے. اور دوسرا کہ جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا کھڑا کرتا ہے، اسی کو اللہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. تیسرا، انصاف کرنے کا اللہ نے فرمایا ہے. ہر حال میں انصاف کرو، ہر حال میں انصاف کرو. یہ نہ ہو کہ سامنے والا تمہیں پسند نہیں ہے تو تم ڈنڈی مار لو، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. اب ان تینوں آیات کو اپنے اوپر ذرا لگائیں، اپنے اوپر ان کو لگا کر ان آیات کا معیار اور پیمانے میں خود کو رکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا ہم واقعی ہر کام آخرت کے ترازو میں تول کر کرتے، یا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی پیروی ہر کام میں کرتے ہیں، یا واقعی ہم ہر جگہ عدل و انصاف کرتے ہیں. جہاں جس کا دا لگتا ہے وہ ڈنڈی مارتا، جہاں جس کو پڑتا ہے وہ وہاں یہ کام کرتا. تو پھر ان کے بعد ہم یہ کہیں کہ جی ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، ہم یہ کہیں کہ جی ہم مظلوم کیوں ہیں، ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے. تو بھئی کبھی اپنے اوپر بھی غور کیا جائے کہ آخر میری کون سی خامی ہے، آخر میری کون سی کمزوری ہے. تو یہ امت مسلمہ کی وہ کمزوریاں ہیں. میں نے گزشتہ جمعے ایک بات کہی تھی، بات کہہ کے بات مکمل کرتا ہوں کہ ہمیں سنایا گیا جہاد کا فتویٰ. میں مذہبی علماء سے گزارش کرتا ہوں بھئی جہاد کا فتویٰ علماء عوام کو نہ سنائیں، اس لیے کہ موجودہ دور میں عوام نے جہاد نہیں کرنا. آپ یہ فتویٰ افواج پاکستان کو سنائیں، مملکت پاکستان کو یہ فتویٰ سنائیں جن کے جو ارباب اقتدار و ارباب اختیار ہیں. آپ چیف آف آرمی کو یہ فتویٰ سنائیں کہ بھائی جہاد ہم پر لازم ہو چکا ہے. آپ صدر مملکت کو یہ فتویٰ سنائیں، آپ وزیر اعظم کو یہ فتویٰ سنائیں، آپ جو ہمارا چیف جسٹس ہے اس کو یہ فتویٰ سنائیں. عوام کے سامنے فتویٰ سنا کر عوام نے کیا کرنا ہے؟ عوام کے سامنے میں اپنے خطابت کا روب جھاڑوں اور میں کہوں جی یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، تو جنہوں نے کرنا ہے یہ فتویٰ ان تک پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ بھائی جہاد کی آیتوں کا کیا کریں گے. قرآن میں جو جہاد کی آیتیں تھیں، احادیث میں جو جہاد کے ابواب تھے، ان کا کیا کیا جائے گا؟ وہ کس کو سنائیں؟ کس کو اللہ فرما رہا ہے کہ تیاری کر کے رکھو؟ کون تیاری کرے گا؟ آپ تو نہیں کر سکتے. تو یہ جو فتاویٰ ہے، یہ جتنے بھی فتاویٰ ہیں، جتنے بھی مفتیان اعظام ہیں، ہاتھ جوڑ کر آپ جہاد کا فتویٰ دیں، سب شوق سے دیں. ہمیں اس پر احترام ہے، آپ کا بھی، آپ کے فتوے کا بھی ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. لیکن یہ فتویٰ ان کو دیں جنہوں نے لڑنا ہے، جنہوں نے جہاد کرنا ہے. آپ ان کو یہ فتویٰ دیں. تو ہماری درخواست ہے ان تمام مذہبی طبقات سے، ان تمام مذہبی لوگوں سے، سیاسی لوگوں سے جنہوں نے بار بار ہر دور میں احتجاجی مظاہرے کیے اور حکومت کے خلاف کیے، اب وہ مظاہرہ کریں اور اپنی حکومت سے درخواست کریں کہ بھائی تم اس کے بارے میں کوئی لائحہ عمل دو، ہم اس کے بارے میں کوئی لائحہ عمل نہیں دے سکتے. جو صحیح اور کھری بات ہے وہ یہی ہے. آپ اس کا انکار کریں، آپ اس کو مانیں نہ مانیں، آپ کے ماننے نہ ماننے سے حقیقت جو ہے اس کا رد نہیں ہو سکتا.